अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक दफ़ा से फिर आपको खुश आमदीद। प्रोग्राम है आप क्या कहते हैं, और आप क्या कहते हैं में आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब डॉक्टर खुर्रम रशीद। उम्मत वेलफेयर के ये रूह रवां हैं और यकीनन इनकी जो खिदमात हैं वो आप तक किसी न किसी अंदाज से पहुंचती रही हैं। डॉक्टर साहब से हमने शुरू में जो ज़िक्र किया, तज़किरा किया, वो हमने इनका जो खिदमत खल्क़ का जज्बा बेदार हुआ उसकी वजह जो मुहर्रिकात थे उस पर बात की है। हमने बात की है कि वो किस तरह सियालकोट से निकल कर सिंध और दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर भी सियालकोटियों की नुमाइंदगी करते हुए खैर के कामों में मशगूल हैं। इनके साथ हमने वो बातें भी शेयर की जो हमारी कैफियत थी, और लेकिन अभी बहुत कुछ है जिस पर बात करना बाकी है। डॉक्टर साहब, जहां आप लोगों को एक छत फराहम करते हैं, बेआसरा लोगों को, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं। प्यासों को पानी पिलाना हमारे लिए शायद इतना अहम नहीं है जिस खत्ते में हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बाआसानी पीने के लिए, नहाने के लिए पानी मुयस्सर है। लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के उन इलाकों में जाते हैं जहाँ एक जोहड़ से जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, और उनके लिए यहाँ से जाकर पानी का इंतज़ाम करना ऐसे ही है जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कुएँ ख़रीद कर वक्फ़ करने के लिए तलकीन किया करते थे। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि डॉक्टर खुर्रम रशीद कुएँ ख़रीद कर अपने उन पाकिस्तानियों को दे रहे हैं जो गंदे और बीमारियां फैलाने वाले पानी को भी नेमत समझते हैं। तो ये जो पानी पिलाना है, यकीन करें हमारे लिए इस कदर गैर अहम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत ये अजर वाला मामला है। गैर अहम मैंने इसलिए कहा कि हमें मुयस्सर है, और जो चीज़ मुयस्सर हो उसकी कदर और कीमत नहीं होती। डॉक्टर साहब, जहाँ मैंने बाकी कामों का जिक्र किया जो आप कर रहे हैं, वहीं बिछड़ों को मिलाना, वो मैंने देखा है अक्सर आपकी वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कोई 8 साल बाद मिल रहा है, कोई 10 साल बाद मिल रहा है। तो ये जो बिछड़ों को मिलाने का सिलसिला है, ये कैसे शुरू हुआ, और इसके मतलब कुछ दास्तानें सुनाए ना हमें ताकि कोई ईमान ताज़ा हो सके। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस तरह आपने पानी का जिक्र किया, और यकीनन आपकी बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि यहाँ पर पानी की जो कदर व कीमत है उसका तो अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। और उन एरियाज़ में जिधर की छोटी छोटी बेटियाँ, बूढ़ी माएँ, मज़दूर बहनें और लागर बुज़ुर्ग जो है वो 40-40 केजी वज़न के जो कैन हैं वो अपने कंधों पे, अपने सर पे रख के, और उनका जो मकसद हयात है वो यही होता है कि आज सुबह घर से निकलेंगे और दोपहर तक या शाम तक हम अपने जानवरों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए पानी भर के ले आएंगे। सही। तो उसी उन्हीं के हालात देख के बस एक जज्बा जो है वो बढ़ा, और तमाम दोस्तों ने साथ दिया। और इस वक्त हर एक ऐसी गोठ और हर एक ऐसा एरिया जहाँ कोई सड़क नहीं है, कोई मोबाइल के सिग्नल नहीं है, कोई बिजली का निज़ाम नहीं है, वहाँ पे हमारे सोलर वाटर प्रोजेक्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे जो हैंड पम्प्स हैं वो काम कर रहे हैं। इर्द गिर्द के सैकड़ों जो घर हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ कि इस एक एक बूंद का जो बदला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु की उम्मत के खाते में जो है ना वो डालें इंशाल्लाह। तो ये जज्बा इंशाल्लाह जारी रहेगा। और दूसरा, आप बात कर रहे थे कि जो गुमशुदा बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, और अभी तो तादाद भी याद नहीं रही,
کہ سینکڑوں کے حساب سے جو ہے نا وہ ان کو ان کے گھروں تک پہنچا چکے ہیں. یہ لاسٹ ایک واک اینڈ سے بزرگ تھے, وہ لاپتہ ہو گئے اور تقریباً 2 ماہ کی تگ و دو کے بعد ان کے گھر والے ہم نے تلاش کر لیے. فیصل آباد کی ایک ماں جی تھی, یہ پیچھے چند دن پہلے ایک سیالکوٹ ایک ایریا ہے شاہ پورہ, رات کو 1:30-2 بجے فون آیا کہ ایک اس طرح خاتون ہے اور پریشان نظر آ رہی ہیں. میں جی انہیں آپ امت فاؤنڈیشن بھیج دیں اور 15 پہ بھی کال کر دیں. انہوں نے بھیج دیا تو ٹھیک 2 دن بعد لاہور سے ان کے گھر والے ہم نے ڈھونڈ لیے. تو ان کے جو بھائی اور بھانجا انکل وہ سارے آئے. تو آپ یقین کریں کہ ان کی جو کیفیت تھی وہ میں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر پا رہا کہ وہ اس قدر دعائیں, اس قدر وہ ایک خوشی کا اظہار کر رہے تھے. صرف ڈر اور خوف ہی ہوتا ہے کہ جو ایک بیٹی ایک بہن جو ہے وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ کسی غلط عناصر کے ہاتھ میں نہ آ جائے, وہ مس یوز نہ ہو جائے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی جو سروسز ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان بیٹیوں کے لیے, ان معاشرے کی بہنوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے جو ہے, ان بچوں کے لیے, تو سب دوست سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کو. سوشل میڈیا جو آج کل ایک بڑا پاورفل ٹول مانا جاتا ہے, اس کے ذریعے وہ ہمارا جو میسیج ہے اس کو آگے ڈلیور کرنے تک ہماری مدد کرتے ہیں, اور یقیناً اللہ کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب, جہاں ہم اپنے مطلب کوئی مجھے نظر نہیں آتا کوئی ایسا شعبہ جو آپ نے نظر انداز کر دیا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کے شعبے میں بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں, دیگر شعبوں میں بھی بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں, لیکن جن شعبہ جات کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ شعبہ جات تو بالکل سب نے نظر انداز کیے ہوئے تھے. اب دیکھیں سامعین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خبروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لاوارث لاشیں ہمیں مل جاتی ہیں. لوگ مختلف, اب کیا ان کا تذکرہ کرے کہ مختلف جرائم کا شکار ہو کے, مختلف لالچ کا شکار ہو کے, مختلف جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ملوث ہو کے آخرکار ایسے انجام کی طرف چل نکلتے ہیں جس کا آخر جو ہے وہ موت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ لاوارث کسی ایسی گلی کونے میں پڑے ہوتے ہیں جس پہ ان کے اپنے لواحقین کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اور جب ایسی کوئی لاوارث لاش پولیس کو ملتی ہے, ریسکیو 112 کو ملتی ہے, تو پھر سب سے اہم مرحلہ اس کی تدفین کا ہوتا ہے جو لواحقین کے تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے. تو سیالکوٹ میں سب سے پہلے جس کا نام ذہن کے اندر آتا ہے یا ادارے جس کو بلوا لیتے ہیں وہ ڈاکٹر خرم رشید ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ خیال کیسے آیا کہ زندہ تو لاوارثوں کے آپ وارث ہیں ہی, جو مردہ لاوارث ہیں ان کا بھی ذمہ آپ نے اپنے ذمے لیا, یہ خیال کیسے آیا؟ جی اس وقت تک صرف سیالکوٹ کے اندر مور دین 500 پرسن جو ہیں جس میں میل فیمیل بچے یہ شامل ہیں, ان کی میں تدفین کر چکا ہوں. اور ابھی اللہ کی مدد سے کوئی 1 ایکڑ کے قریب ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ہمیں جگہ دی ہوئی ہے, ادھر ہم تدفین کر رہے ہیں, اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے سسٹمیٹک سسٹم کے ساتھ, تاکہ جب لواحقین مل جائیں تو کم از کم جو ان کی روح تڑپ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارا والد, ہماری ماں کدھر ہے, تو انہیں کم از کم یہ سکون مل جاتا ہے کہ جی یہ قبر جو ہے یہ اس کی ہے. یہ پیچھے بھی لاسٹ سیالکوٹ کا 21 سال کا نوجوان تھا, نالے میں گرنے سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی اور گل سڑ گیا ہوا تھا. جب اس کی تدفین کی تو ویری آفٹر فیو آورز جو ہے اس کے گھر والے مل گئے ہمیں, اور بڑے مطمئن تھے اور بڑے شکر گزار تھے کہ بڑے احسن طریقے سے آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھایا, آپ نے اس کی تدفین بھی کی. اور جو دل تڑپتا ہے وہ جب میں معصوم بچوں کی لاشیں اٹھاتا ہوں کوڑے میں سے یا مختلف جگہ سے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا خون کے آنسو دل روتا ہے. اور ابھی تک یہ جتنا بھی سفر ہے اس میں اب تک صرف 2 میرے سے ایسے واقعے ہو چکے ہیں جو میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ اس کے لیے 5 گھنٹے کی میں نے تگ و دو کی کہ میں اس کو کسی طرح
किसी शीट में लपेट लूँ, इसके किसी जिस्म के हिस्से को उठा सकूँ, लेकिन जिधर मैं हाथ डालता था वो मुझे कामयाबी नहीं थी होती। बिलाखिर मैंने एक मुफ्ती साहब से इजाज़त ली और जिधर वो गिरा हुआ था उधर ही एक गड्ढा खोद के तो मुझे उसकी मजबूरन, वो इतना गल सड़ चुका हुआ था कि उधर ही उसकी मुझे तदफीन करनी पड़ी। और इसी तरह एक ऐसा भी कोई बदकिस्मत था जिसके सिर्फ चंद टुकड़े जो है गोश्त के जो है वो मैंने तोड़े में डाले और कुछ जो बोन्स थी वो उसके डीएनए वगैरह के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को दिए। और वो जब तोड़ा मेरे हाथ में था तो मुझे एक कैफियत मैं बयान भी नहीं कर सकता कि उसका मैं क्या डिक्लेयर करूं, ये मेल है या फीमेल है, ये बूढ़ा है या जवान है, कोई पता नहीं था। बस चंद टुकड़े गोश्त के थे तो उसको भी अल्लाह के सुपुर्द किया। लेकिन कब्र में डालने के बाद बस ये दुआ की कि ये जो भी है हम तो नहीं जानते, तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को भी कबूल करे और इसके जो आने वाले मामलात हैं उस पर अपने जो है वो खैर फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ नोट की है, सामीन आपके लिए भी ये बात जो है वो यकीनन नहीं इस तरह से होगी कि आपने देखा होगा कि बेशुमार जो रिफाई इदारे हैं उनके जो वो लोग जो उस इदारे को चला रहे होते हैं वो फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं, उनके लिए सहूलियात फराहम करते हैं, जो कि वो भी एक हद तक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हमने देखा है कि वो ये जो जिस तरह के काम डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लाशों की तदफीन के हवाले से, किसी ज़ख्मी के जिस्म पर मौजूद कीड़ों को अपने हाथों से उठाने के हवाले से, तो वो मुलाजमीन से अक्सर ये काम लेते हैं। लेकिन मैंने सामीन देखा है अक्सर औक़ात डॉक्टर साहब के इदारे में जाने का जो है वो इत्तफाक होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ये काम खुद कर रहे होते हैं और कई बार देखा है कि छोटे अपने बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मतलब क्या वजह है कि आप खुद ये सारा काम करते हैं, मुलाजमीन भी कर सकते हैं और टेक केयर के लिए जो लोग आपने रखे हुए हैं उनसे भी लिया जाता है, लेकिन ये ख़ास काम आप खुद कर रहे होते हैं? जब तक आप बेशक आपकी औलाद है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हैं, जब तक मैं समझता हूँ आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो एक लीड करने वाला शख्स है वो 100% जब तक अपने हाथों से उसको लीड नहीं करेगा तो आप अपना जो आप चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो वो नहीं होगी। मैं एक आपको वाक़या कोट करता हूँ इसी हवाले से। मेरे पास एक खतून थी जलालपुर जट्टा से, तो वो अक्सर स्टूल पास करने के बाद ना अपने बालों को उन्होंने लगा लेना, अपने चेहरे पे लगा लेना, मैंने मेहंदी लगाई है। तो एक दिन मैं गया तो मेरे जो केयर टेकर हैं उनका जिस तरह ना वो अम्मा जी ना उन्होंने इस तरह ये स्टूल पास करके तो बड़ी बदबू आ रही है। मैं गया, मैंने उनका जी आप दरवाज़ा खोलें, मुझे आरजू कहती थी वो। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मैं कही चलें आप हकारत महसूस कर रहे हैं तो मेरी तो माँ है तो मैं इन्हें खुद साफ़ कर देता हूँ। मैंने बस ये चंद अल्फाज किए हैं, वो सारे के सारे नहीं सर हम खुद करते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी भी अगर किसी बुजुर्ग का पैम्पर वगैरह चेंज करना पड़े, नहलाना पड़े, तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं अपने हाथों से करूँ ताकि एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी है और हमारा जो दीन है उसका जो असल मकसद है वो यही है। डॉक्टर साहब ये यकीनन बहुत बड़ा काम है और मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारे घरों के अंदर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारे माशरे में 80-90% लोग ऐसे हैं जो अपने बुज़ुर्गों की कदर करते हैं, उनके दुख दर्द में, उनकी आखिरी उम्र में वो उनका सहारा बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि लोग बाकी सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह जब आप किसी का यूरिन जो है वो अपने हाथों से साफ़ कर रहे हो तो मतलब मुश्किल काम है और आपसे अल्लाह ये काम ले रहा है लोगों के बुज़ुर्गों के हवाले से, तो यकीनन अल्लाह आपको इसका अजर देगा। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों आपने अपने इदारे के अंदर एक बेसहारा बच्ची और एक बेसहारा नौजवान की आपस में शादी भी करवाई थी, तो ये क्या स्टोरी है, क्या था बच्ची की क्या दास्तान है, बच्चे की क्या दास्तान है? ज़हनी तौर पे भी मेरा ख्याल है वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं थे। जी, अपना इस वक्त तक जितने हमारे पास केसेस आते हैं तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि जो बेटियां हैं उनको हम रुखसत कर देते हैं और उनके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के, तो जो हमारे अंदर फाउंडेशन के अंदर भी अगर कोई इस तरह मेल फीमेल हो
تو ہماری پریفرنس ہوتا ہے کہ انہیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ان ادر ورڈز کہ میں ہی ان کے بچوں کا نانا بھی بن جاتا ہوں اور ان کے بچوں کا دادا بھی بن جاتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ جب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسٹوری کیا تھی, یہ جو بچی تھی جس کی حال ہی میں آپ نے اپنے ادارے میں موجود دونوں کی شادی کروائی؟ جی ایک گمشدہ بیٹی تھی, وہ نہ ہی بول سکتی ہے نہ ہی سن سکتی ہے. ہاں. تو میرے جو شیف ہیں جو گزشتہ 3-4 سال سے میرے پاس ہیں, تو ان کے ساتھ میں نے اس کی اجازت سے نکاح کر دیا. بڑے وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہمارا برہردار ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بڑی مشکلات کی زندگی میں تھا. اسے ایون کہ ہم سول ہاسپٹل کے باہر سے لے کے آئے, اور جو اس کی مسز ہیں وہ بھی ایسے ہی اس ہماری بیٹی نے بھی کافی اس معاشرے کی جو تلخیاں ہیں, سختیاں ہیں, ان کو برداشت نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر آ گئی. میں یہ نہیں کہوں گا یہ لوگ نہ ہی پاگل ہیں نہ ہی اب نارمل ہیں, ان کے اوپر آپ بوجھ اتنا ڈال دیتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ان معصوم لوگوں کے اوپر اس قدر بوجھ ڈال دیتے ہیں. تو اس بیٹی کا پھر میں نے نکاح کیا اور بڑے خوش و خرم وہ دونوں بھی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ بیٹیاں ہیں وہ ویسے رخصت کر دی ہوئی ہیں مختلف گھرانوں میں. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ سیالکوٹ کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو کردار کو, کہ جو کام آپ لے کر چل رہے ہیں, جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے, اس میں مثبت آپ کو رسپانس مل رہا ہے سیالکوٹیوں کی طرف سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ تلقین کی ضرورت ہے؟ جی, جب ارادے اور نیت آپ کی صاف ہو اور مضبوط ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے تو پھر یہ دنیا کے اسباب تو میرا خیال ہے غیر معنی ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک سیالکوٹ کے دوست ہیں اور چیمبر آف سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ کے جو مہیر حضرات ہیں, تو وہ ہر قدم پہ دکھ انسانیت کے لیے میرے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اور یہ سب اللہ کی توفیقات سے ہی ممکن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انہیں توفیقات میں اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ اپنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. آخر میں جو میرا نوجوان ہے جو ہمیں سن رہا ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے, لیکن جہاں اسے وہ کہتے ہیں کہ موقع میسر آتا ہے وہیں یہ کچھ کر گزرنے کا بھی جذبہ رکھتی ہے. تو کیا کہیں گے میرے نوجوان کو, میرے سیالکوٹی کو, میرے پاکستان؟ جی, آپ کے پروگرام کے حوالے سے جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں, میں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ جو جتنی بھی غیر ضروری رسم و رواج ہیں وہ گویا دینی ہیں, وہ گویا سماجی ہیں, اگر صرف آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں تو آپ یقیناً ایک خوبصورت معاشرے میں ایک خوبصورت اپنا جو کردار ہے نا اس کو ادا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں جتنی شادیاں, بیاہ, مہندی, تیل اور اس قدر غیر ضروری رسومات, اور وہ بھی قرضہ لے کے صرف دکھاوے کے لیے. میں بار بار مختلف پروگرامس میں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ باخدا اگر صرف ہم ان کو سادہ کر دیں اور لمیٹڈ کر دیں تو آپ یقین کریں خدا کی قسم آپ اپنا اتنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے کہ آپ کو دیکھ کے کسی درمیانے طبقے کی, کسی غریب طبقے کی جو بیٹی ہے, جو بیٹا ہے, جو بچہ ہے, جو بہن ہے, ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ ایک ایسا اپنا رول ادا کریں گے اور ایسا ایک پروڈیوس کر دیں گے, ٹھیک ہے, ایک ایسی سٹوری آپ پروڈیوس کر دیں گے کہ جو پھر وہ ضروری بن جاتی ہے اس معاشرے کو دکھانے کے لیے, تو اس کو دیکھ کے یقیناً جو افورڈ نہیں کر پاتے وہ پنجابی کہیں نا جی کہ کسی دا منہ لال ویکھ کے تو چپیڑا مار کے منہ لال کر لو. وہ جب یہ والا کام کریں گے تو وہ یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غیر ضروری ہے, اور اس پہ ضرور ہر بندہ سوچے
اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی تربیت کریں کہ یہ کام سادگی سے بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور یقیناً میرے لیے اور میرے سامعین کے لیے آپ نے بالکل جو مثال دی ہے، جو تلقین کی ہے سادگی کی، یہ سادگی اگر ہم اختیار کر لیں تو یقین مانیں کہ ہمارے بہت سے کام سنور جائیں گے۔ شادیوں میں سادگی اختیار کریں تو وہ بچیاں جو اس وقت گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ بچیاں اپنے سسرال میں موجود ہوں گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف اپنا نہ سوچیں، دوسروں کا بھی سوچیں، اور امت ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر بے آسروں کو آسرا ملتا ہے، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، لاوارثوں کو وارث ملتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس ادارے میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہیں تو ڈاکٹر خرم رشید صاحب نے کسی بھی فرد کی کفالت کا جو ماہانہ رکھا ہے وہ 6,000 روپیہ ہے۔ آپ بھی وہ 6,000 روپیہ دے کے کسی ایک فرد کی کفالت کر سکتے ہیں۔ راشن کی صورت میں آٹا، دالیں، چینی، چاول وغیرہ، ادویات، پیمپرز کی صورت میں آپ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ نئے پرانے کپڑے، جوتے یا جو بھی ضرورت کی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ ڈاکٹر صاحب کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کی تعلیمی اخراجات بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب صرف کھانا اور چھت فراہم نہیں کرتے بلکہ بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے بھی تگ و دو کرتے ہیں، ان کو تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو تعلیمی اخراجات بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ کاپیوں، کتاب، اسکول بیگ، یونیفارم، مطلب جتنی ضروریات بچوں کی ہیں، آپ ان میں اگر ایک پینسل بھی دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی مطلب بے شمار دفعہ ہم نے دیکھا ہے، بے شمار دوست، شہر کے لوگ کسی ایک دن کا کھانا اس کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری فیملیز جاتی ہیں، جا کر وہاں پر موجود بچوں، بوڑھوں اور جو مرد و خواتین وہاں پر بے آسرا ہوتے ہیں، ان کو کھانا اپنے ہاتھوں سے تقسیم بھی کرتے ہیں، بعض اوقات وہاں خود بناتے بھی ہیں۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ 2 دن پہلے رابطہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا ایڈریس اور رابطہ نمبر ذرا جو ہے وہ ایک دفعہ سامعین کو بتا دیں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں۔ جی ضرور، جو ہے یہ امت ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، کیپٹل روڈ نزد گوڑ والی خانگاہ، اور جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہے جی 0300 861 8855 0300 861 8855۔ سامعین، ڈاکٹر صاحب کی جو امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک ایڈ بھی آپ اکثر سنتے ہوں گے ہمارے ریڈیو پر، وہاں سے بھی آپ نمبر لے سکتے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ آخر میں چند اشعار آپ کی نظر اور ڈاکٹر صاحب کی نظر کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا کہ نہ خوبیاں میری ہیں نہ میرا کمال ہے، نہ خوبیاں میری ہیں نہ میرا کمال ہے، دیتا وہی کریم وہی ذوالجلال ہے، کچھ اپنے گن سے لوں تو چھننے کا ڈر بھی ہو، کچھ اپنے گن سے لوں تو چھننے کا ڈر بھی ہو، اس کے دیے کو چھین لے کس کی مجال ہے، اور بخشش کے واسطے ہمیں سرکار دے دیے، رحمت دو جہان کو گناہ گار دے دیے، خالق کو اپنی خلق کا کتنا خیال ہے، اس کے دیے کو چھین لے کس کی مجال ہے۔ آپ کا اپنا بھائی اجازت دیں، میاں محمد اشفاق آپ کو اللہ حافظ کہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔